بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام میڈیکل سٹور مالکان، آج جس بات میں آپ سے مخاطب ہوں یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن چیز ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم چیزوں کو، قانون کو، لاء کو اور ایسی ڈرگ ایکٹ 1976 یا صوبائی ڈرگ رولز میں چیزیں ہیں جہاں پہ ہمارے جو پروٹیکشن ہے یا ہمیں اس میں تحفظات ہیں، شامل ہیں ہمارے یا رائٹس ہیں، وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ جس موضوع کو آج میں ٹچ کرنے لگا ہوں یہ اوور آل ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نیکی معاشرے کے اندر کام کر رہی ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے۔ اور نیکی کیسے کام کرتی ہے؟ وہ اچھے اور نیک لوگوں کے ذریعے معاشرے میں جو ہے اس کا وجود ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہم ایسے اچھے ڈرگ انسپیکٹرز کا ذکر نہ کریں جو کہ اپنے فیلڈ میں با اختیار اور اتنے با اختیار، اتنا بڑا علاقہ کہ شاید آج وہ ضلع سکڑ کر ان میں کئی ضلع بن چکے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ اور اسی لیے یہ جو موضوع آج کا چنا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایز اے چیئرمین پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن بہت سے ایسے ڈرگ انسپیکٹر صاحبان آئے جن کو ریئلی میرے دل کے اندر آج ان کی قدر و منزلت موجود ہے۔ اور سب سے پہلے میں آج اس ضمن میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ایسے ڈرگ انسپیکٹر کا کہ جو ڈسٹرکٹ لاہور میں تعینات تھے، اور اس وقت یہ جو ڈسٹرکٹ تھا یہ اکاڑے تک جاتا تھا، اتنا بڑا یہ ڈسٹرکٹ تھا لاہور کا۔ اس وقت اس زمانے کے اندر وہ ڈرگ انسپیکٹر تھے۔ ان ڈرگ انسپیکٹرز کا نام تھا خواجہ فہد ڈرگ انسپیکٹر۔ وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ بھی آمین کہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ یہ اپنی مثال آپ ہیں ایسے ڈرگ انسپیکٹرز۔ لہٰذا میں آپ سے ذکر کہ خواجہ فہد ڈرگ انسپیکٹر کا ذکر، چونکہ میں اپنے بزرگوں کے حکم سے، اپنے والد صاحب کے حکم سے، اپنے بابا کے حکم سے، چونکہ میں اسپریچول ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، مختلف جگہ پر میں جاتا تھا اور میں نے روحانی ایک اسپرٹ کے تحت جو ہے مختلف اضلاع کے اندر جا کے میٹنگز کرتا تھا۔ اس وقت یہ لاہور کے مختلف اضلاع بن چکے تھے، اکاڑا جو ہے الگ ضلع بن گیا، قصور علیحدہ ضلع بن گیا، لاہور علیحدہ ضلع بن گیا، شیخوپورہ ضلع علیحدہ بن گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ شیخوپورہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ہمارے دوست سے میاں جمیل صاحب، رانا حفیظ صاحب، تو انہوں نے ذکر کیا جی کہ ایک ڈرگ انسپیکٹر ہوتے تھے، چونکہ میں بریفنگ کرتا تھا ڈرگ لاس کے بارے میں سارے میڈیکل سٹور مالکانوں کے، ان کا نام تھا خواجہ فہد۔ وہ بڑے اچھے ڈرگ انسپیکٹر تھے۔ اسی طرح لاہور کے کچھ ایریاز میں مجھ سے میڈیکل سٹور مالکان ذکر کرتے تھے، تو میرے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا، میرے اندر انسپریشن پیدا ہوئی کہ مجھے خواجہ فہد ڈرگ انسپیکٹر اس وقت، اس بھلے وقت میں جو کام کرتے تھے، میں نے کہا ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب وہ قصور کے وزٹ پہ جاتے تھے تو ایک ٹوٹا سا سکوٹر ہوتا تھا ان کے پاس، اور وہ اس کو لاک کرتے تھے وہاں پہ مسلم ٹاؤن، اور لاک کر کے وہ قصور کی ایک عام بس کے اوپر سوار ہوتے تھے اور قصور کا وزٹ کرتے تھے۔ اور جب وہ وزٹ کرتے تھے، وہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے یہ آپ کے لیے بھی رول ماڈل ہے، خدا کا خوف کریں۔ تو وہ جب قصور کے اندر بھی وزٹ کرتے تھے ایک ایک میڈیکل سٹور کو، تو وہ اگر کوئی بے قاعدگی ہوتی تھی یا اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا تھا ڈرگ رولز کا، ڈرگ لاس کا، آج بھی میڈیکل سٹور کو ایون ڈرگ انسپیکٹر کو پتہ، میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، تو وہ ایڈوائزری رول کا ہوتا تھا، وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، اگر کوئی ان رجسٹر دوا دیکھ لی ہے تو کہا کہ یہ ان رجسٹر، یہ نہ بیچنا، آئندہ وزٹ پہ آؤں گا تو تمہارا ورنہ میں چلان کر دوں گا اور تمہارے خلاف
بڑا سویر قسم کا ایکشن ہوگا، تو اس کو توڑ دیتے تھے تاکہ اوفینس کنٹینیو رہے، اور اس کو سمجھا دیتے تھے، ایڈوائزری رول ادا کرتے، لوگ ان کو یاد کرتے تھے۔ وہ جب ڈرگ انسپیکٹر نہیں، اصل تعریف تو وہ جو آپ کی عدم موجودگی میں ہو اور دل سے ہو، آپ کے شر سے ڈر کے نہ آپ کی تعریف ہو۔ تو یہ چیزوں کو دیکھ کر اس وقت خواجہ فہد نے وکیل کے طور پر پریکٹس شروع کر دی تھی مزنگ روڈ پہ، ہجویری کمپلیکس میں وہ بیٹھتے تھے، سٹارٹ جہاں سے لیا۔ تو میں چلا گیا ان کے پاس ملنے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے میں کام آیا ہوں۔ جب میں نے اسلام آباد کو بٹھایا تو بتائی، کہنے کہ مجھ سے پوچھا کیا خیریت ہے، آپ بتائیے کیا کام ہے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب میرا کوئی کام آپ سے نہیں ہے، مجھے ایک اشتیاق پیدا ہوا، ذوق پیدا ہوا، کیونکہ میڈیکل سٹور مالکان جو ہے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بارے میں بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور یہ میں بڑا امپریس ہوا آپ کی ذات سے۔ تو میں نے کہا مجھے بنفس نفیس ملنا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی ملاقات تھی میری خواجہ فہد سے، ڈرگ انسپیکٹر سے۔ تو میں نے کہا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ چینج کیسے آئی؟ لوگ تو ڈرگ انسپیکٹر کاکھ پتی سے کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ تو دونوں ہاتھوں سے، چاروں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں کئی دفعہ ڈرگ انسپیکٹر، کئی ایسے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے اندر کون سی ایسی ایک چیز تھی جس میں آپ کو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا، اور آپ نے لوگوں کو قانون کے بارے میں آگاہی دی، سمجھایا، اور کبھی آپ نے اپنے منصب کو مٹیریلائز کی نہیں کہ مانیٹری بینیفٹس دیں، آپ لوگوں سے رشوت لیں یا پیسہ اکٹھا کریں، آپ نے ایسا نہیں کیا؟ کیا تھی؟ انہوں نے اپنا سورس آف انسپریشن جو تھے ایک ایس پی ولایت علی شاہ تھے پولیس کے اندر، ان کو بتایا کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے، اور کہنے لگے وہ جنہوں نے مجھے متاثر کیا وہ حاضر ڈیوٹی ایس پی تھے اور 5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب میں نے یہ ڈرگ انسپیکٹر سے ریزائن کر دیا، تو پھر میں نے جب یہ لاء کر دیا تھا اور پریکٹس شروع کی، تو یہ جو آفس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک زبردستی ایک دوست جو تھا وہ کمپیوٹر مجھے دے گیا، زبردستی دے گیا کہ نہیں 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 کوئی بات نہیں خواجہ صاحب، یہ میری طرف سے آپ کے دفتر کے لیے گفٹ ہے، میں نے یہ خریدنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یاد رکھیے گا ایسے انسانوں کی جو رزق حلال ہے، جو رزق حلال ہے، ادھر میری طرف دیکھو، جو رزق حلال ہے، اس کے اثرات آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں پر مثبت طریقے سے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فضل کرم کم از کم 10 نسلوں تک برقرار رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایز اے وکیل ان کی پریکٹس ہوئی، سب لوگ جو ان کو جانتے ہیں واقف کار ہیں کہ سابقہ ڈرگ انسپیکٹر جنہوں نے ڈرگ انسپیکٹری کو خود ریزائن کیا، تو وہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے ان کی پھر پریکٹس جب چلی، اتنی اللہ نے رزق دیا، ملٹی نیشنل کمپنی، کنسلٹیشنز، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جب ان کو یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ بندہ جعلی دوا کے کاروبار کے اندر جو ہے انوالو ہے اور اس کے خلاف حکومت نے مشین نے ایکشن لیا، وہ اس کا کیس ہی نہیں لیتے تھے۔ میری دعا ہے ان ڈرگ انسپیکٹر کے لیے۔ اور ایک اور ڈرگ انسپیکٹر کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ان کا نام تھا محمود صاحب، وہ اتفاق سے ہمارے کلاس فیلو تھے۔ وہ ماشاءاللہ بڑے پڑھنے والے ہمارے کلاس فیلو تھے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہم اکٹھے تھے۔ اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے لیے وہ انہوں نے کوالیفائی کیا اور وہ ڈرگ انسپیکٹر بھرتی ہو گئے۔ ڈاکٹر محمود صاحب جنہوں نے بعد پی ایچ ڈی بھی کر لیا، ڈاکٹر محمود صاحب نے خود ریزائن کیا ڈرگ انسپیکٹری سے، اس کی سیٹ سے، کیونکہ وہ ڈرگ انسپیکٹر کی پوسٹ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ اور ڈاکٹر محمود صاحب ایکس ڈرگ انسپیکٹر، انہوں نے ریزائن کر کے اس کے بعد لیٹر آن بہاولپور یونیورسٹی میں وہ ماشاءاللہ پروفیسر رہے اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے۔ انہوں نے بھی ایک صاف ستھری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ وہ حیات ہے، ان کو صحت بھی دے، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے۔
اور وہ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے فیض یاب فرمائے، وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے، اور میں نے ان کو بھی ٹو بیسٹ آف مائی نالج میں نے ان کو بھی نیٹ اینڈ کلین پایا۔ تو یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور حیران کن واقعہ جو میری زندگی میں پیش آیا اور میرے نالج میں ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک دفعہ میڈیکل سٹور مالکان اکٹھے ہو کر یہاں میرے پاس آئے ڈی جی خان، اور ان کا وہ ایجنڈا کیا لے کے آئے کہ جناب ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ بڑے انتہائی اچھے انسان ہیں اور ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ہم پورا ڈیرہ غازی خان کے میڈیکل سٹور مالکان نہیں چاہتے کہ ان کو ٹرانسفر کو، ایسا اچھا افسر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہی تعینات رہنا چاہیے۔ وہ ڈرگ انسپیکٹر کون تھے، ان کا نام کیا تھا کہ جن کے لیے پورا ڈیرہ غازی خان لاہور میرے پاس چل کر آیا کہ ان کے تبادلے کو رکایا جائے؟ ان کا نام تھا ذوالفقار گوپانگ ڈرگ انسپیکٹر صاحب۔ جناب ذوالفقار گوپانگ صاحب ڈرگ انسپیکٹر جو ڈیرہ غازی خان میں بھی تعینات رہے اور جو راجن پور میں بھی تعینات رہے، لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈیوٹی آرز کے بعد یا چھٹی والے دن وہ اپنی زمین کو کسی کندھے پر رکھ کر جو ہے وہ پانی لگا رہے ہوتے تھے۔ مجھے میڈیکل سٹور والے بتاتے تھے کہ ذوالفقار گوپانگ جو ہے کبھی بھی رشوت نہیں لیتے ہم سے، کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساری ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت نازل فرمائے، ان کے لیے بھی ان کے خاندان کے لیے بھی۔ ذوالفقار گوپانگ صاحب بھی وہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں جن سے میں زندگی میں بہت متاثر ہوا، اور ان کی ایک ریپوٹیشن تھی، ان کی ایک کریڈیبلٹی تھی، ان کی ایک شہرت تھی، ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک عزت تھی، اور اسی عزت اور احترام کے ساتھ آج میں بھی ایز اے مرکزی چیئرمین پاکستان کیمسٹ ریٹیل ایسوسی ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اور میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی اگر میں ایک اور صاحب کا ڈرگ انسپیکٹر کا نام نہ لے لوں۔ کنٹونمنٹ لاہور کا وہ ایریا تھا، اس میں پائیں، ان کا نام تھا جناب اقبال صاحب۔ ان کی رہائش علامہ اقبال ٹاؤن میں تھی۔ وہ آتے تھے، وزٹ کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ارریگولرٹی دیکھتے تھے ایڈوائزری رول جو ہے اپنا اس کا رول کو ادا کرتے تھے، اور بہت اچھا سموتھلی انہوں نے لوگوں کو ایسی بے قاعدگیاں جو خلاف قانون ان کو راہ راست پر لائے لوگ۔ جناب اقبال صاحب بھی کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایریا تھا لاہور میں، اس میں وہ ڈرگ انسپیکٹر تھے، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، آج مجھے بھی ان کا نام یاد ہے، اور یہ بہت عرصے کی بات ہوگی جب وہ ایز اے ڈرگ انسپیکٹر تھے۔ کبھی انہوں نے لوگوں کو ذکر نہیں پہنچائی، لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کے ایریا میں ان کو یاد کرتے ہیں، جناب اقبال صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم اور خوشحال رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ ایسے لوگ، ایسے ڈرگ انسپیکٹرز صاحبان جو ملک کے کسی بھی خطے میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ انسانوں کو سکھ دیتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، وہ اپنے پوری فرائض کو بھی سر انجام دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہیں پڑتے، وہ اپنے تمام قسم کے منصب کو بھی وہیں پہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے لوگوں کو ملزم یا جو ہے مجرم نہیں بناتے اور ان سے پیسے نہیں بٹورتے۔ ان کی خواہش یہ نہیں کہ کخ پتی سے کروڑ پتی اور پھر ارب پتی بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈرگ انسپیکٹر کو قائم اور دائم رکھے اور ان کے لیے ہمیشہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ میڈیکل سٹور مالکان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔